چھوٹا چھوٹا نہیں کاٹنا. لہسن ادرک ڈالا ہے, پیازوں کو 3 پیاز تھے اور اب یہ 6 ٹماٹر ڈالے. جی نہیں ٹھیک ہے. وہ کالی مرچیں لکڑی کا چمچ دینا. کتنے ہوئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں محمد علی ابا؟ ادھر دیکھیں, ان کی شارٹ نکال رہے ہیں. شارٹ نکال رہے ہیں؟ آیت آپ کیا کر رہی ہیں؟ شکر ہے آیت آپ بھی کوئی کام کر رہی ہیں. He's getting ready. Just started. اچھا مختلف تم نے. This is a nice shape man. فلاور والی نا. ہاں جی کارپیٹ. یہ فرائی ہو رہی ہیں. وہ بگاڑے بیگن بن گئے. جی دیکھیں بھائی, لے بھائی ادھر آنا ذرا بیٹا, یہ اٹھانا آئل اوپر سے. زیادہ گرم تو نہیں. چلو پکڑو بچے. چلو میں وہ میرے ساتھ کڑھائی بھی تیار ہو گئی ہے. اوکے اوکے. کپڑا پیچھے جو اور آگے آ سکتا تو کور کر. یہ صحیح مشورہ ہے کہ یہاں پہ لگا دیں گے ہاٹ پلیٹس کے ساتھ. 3 مرکل کافی ہے. 3 کافی. 3 سے زیادہ آئیں گی نہیں. ہاں نہیں 3 سے آنی بھی نہیں ہے. ہاں بس ابھی یہ تو ہے ہی گرم. ہاں جی. یہ کیا ہے؟ یہ آلو ہے. ٹھیک ہے, بس وہ نان والا نکل پڑا ہے. کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مخلص اور نادار رہتا تھا. وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا. افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں, عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو. یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا, لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا. ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکایک مولا آقا دو جہان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام محمد ماز ہاتھ صحن
خانہ وزیر میں تشریف لائے ہیں، اپنے صاحب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان میں موجز سے بیان ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی سخت حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، جب دستور 1.25 سیر میدہ کی پوڑیاں پکا کر کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب المرجب بوقت صبح نماز صبح دلوا کر حق سبحانہ وتعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کی خالق، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولائے اون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، مفلس پہ زر و لال کی لو جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مولا تجھے بیماری عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تجھے واسطہ اپنے حبیب کا، تجھے واسطہ امیر المومنین کا، تجھے واسطہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا کا، تجھے واسطہ ہے شیر خدا کا، اے مالک تجھے واسطہ ہے امام حسن کی اس حسن کا، اس سخی اور سخاوت اور وسیع دسترخوان کا تجھے واسطہ دیتے ہیں مالک، تمام غریبوں کے گھروں میں وسعت رزق عطا فرما، اے مالک ہم تجھے اس حسین امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں کہ جس سے تجھے بہت پیار تھا، جو تجھ سے بہت پیار کرتا تھا، کہ جس نے اب تیرے حق کے لیے، تیری ذات کے لیے، تیرے نام کے لیے، تیری پیغام کے لیے اپنا پورا خانوادہ پس پش ڈال دیا، ان کو قربان کر دیا۔ اے مالک تجھے واسطہ ہے کہ ہمیں بھی وہ توفیق دے کہ ہم تجھ سے اس طرح سے جڑ سکیں، تیری یاد اس طرح سے منا سکیں، تجھے اس طرح سے یاد کر سکیں، تجھے اپنی زندگیوں میں صرف نام کے لیے نہیں بلکہ اپنے کرداروں کی تبدیلی کے لیے تیرے پیغامات کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ اے مالک تجھے ہم واسطہ دیتے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ان عبادتوں کا، ان دعاؤں کا کہ جو دعائیں انہوں نے سرگوشیوں میں تجھ سے کی، اے مالک ہمیں وہ کرینہ سکھا دے کہ ہم تجھ سے دعا کر سکیں۔ اے مالک تجھے واسطہ دیتے ہیں امام محمد باقر کے اس علم کا، وہ علم جس علم کی روشنی میں انسان جو ہے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اے مالک اس علم کی ایسا علم عطا کر جو باعمل علم ہو، ایسا علم جو ہمارے پاس ہو مگر ہم اس کو استعمال نہ کر سکیں۔ اے مالک ایسے علم سے ہمیں دور رکھنا، ہمیں ایسا علم عطا کرنا جو ہمارے اعمال کو بہتر کر سکے، بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک تجھے واسطہ دیتے ہیں امام محمد جعفر صادق علیہ السلام، جنہوں نے اس مسلک کو، اس مذہب کو، اللہ اس کے رسول کے سچے اور حق کے پیغام کو آگے پہنچایا۔ اے مالک ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ وہ تمام پیغامات، وہ تمام تعلیمات جو امام جعفر صادق اور اس مکتب کے ذریعے جو اس کی روح ہے وہ ہم تک، ہمارے بچوں تک، ہماری نسلوں تک اور آنے والے دور میں ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے مالک ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، جنہوں نے بہت سی قید و بند کاٹی اور بہت سی ایسی صحبتیں سے دو چار رہے، قید خانے میں گئے پہلی مرتبہ تو اللہ تیرا شکر ادا کیا کہ اے مالک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے مالک ہمیں بھی وہ وسعت نظر عطا کر، ہمیں بھی وہ وزڈم عطا کر
کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل لمحات آئیں، کوئی ایسے اوقات آئیں، کوئی ایسا وقت آئے کہ جب ہم بھی سمجھیں کہ جیسے ہم قید ہو کر رہ گئے ہیں، تو ہمیں امام موسیٰ کاظم کی اس حلم کی وجہ کی صدقے میں، ان کے اس وزڈم کے صدقے میں ہمیں بھی وہ شعور عطا فرما کہ ہم اپنی مشکلوں کو اس طرح سے بہترین طریقے سے اپنی زندگی میں اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو گزار سکیں، اور ان مشکلوں سے ہم دور ہو سکیں، ان مشکلوں سے نکل سکیں۔ اور بے شک جب تو اپنی کرم نوازی کرتا ہے، تو کن فیکون کہتا ہے، تو ہر مشکل جو ہے وہ آسانی میں بدل جاتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اے مالک تجھے واسطہ دیتے ہیں امام علی رضا کی بادشاہت کا کہ ہر وہ شخص جو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہے، اس کو دل کا بھی سخی کر دے، اور امام علی رضا علیہ السلام کی سخاوت اور امام علی رضا علیہ السلام کی بادشاہت کے صدقے، امیری کے صدقے ہر مومن کو بے انتہا سخی کر۔ ایک سخی وہ ہوتا ہے جو تو مال عطا کرتا ہے، تو دنیا میں مال بانٹتا ہے، ایک سخی وہ ہوتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو بانٹتا ہے، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، چاہے وہ آسانی ہو، چاہے وہ کسی کی زندگی میں خوشیاں لانے کا عہد ہو۔ اے مالک ہم سب کو بہترین سخی بنا دے اور سخاوت والی زندگی ہمیں عطا فرما۔ اے مالک تجھے امام محمد تقی علیہ السلام کا واسطہ کہ تو ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھ، ہمیں اپنی زندگی میں باشعور اور خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ دیتے ہیں ہم امام حسن عسکری کا کہ جو ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے سمجھ کر، ایک دوسرے کا خیال رکھ کر ہم اپنی زندگیاں گزار سکیں، اللہ کی یاد میں اور پرہیزگاری کے ساتھ جس طریقے سے زندگی گزاری، ہمیں بھی اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ہم سب ہر لمحہ دعا کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بے شک ان کی آمد کی دعا کرتے ہیں، ان کی خیر و سلامتی کی دعا کرتے ہیں، مگر جس مقصد کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں، اللہ ہمیں اس مقصد کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے مالک جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں، نام بنام سب کی مشکلوں کو آسانی عطا فرما۔ اے مالک ہم سب کی آخرت کو بخیر کر دے۔ اے مالک جس رزق میں سے یہ دسترخوان بچھا ہے، یہ وسیع دسترخوان بچھا ہے، اس کو مزید وسیع عطا کر، وسعت عطا کر۔ اے مالک شراز کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ اس طریقے سے تو معجزاتی طور پر تبدیلیاں لے کر آنے والا ہے۔ ہماری نظروں نے، ہماری آنکھوں نے، ہم سب نے ان چیزوں کو، ان تبدیلیوں کو، ان پازیٹیو تبدیلیوں کو محسوس کیا ہے۔ بے شک اس میں تیری کرم نوازی ہے، ساتھ ہی ساتھ شراز کی بہت ساری ایفرٹس ہیں، مگر انسان صرف ایک کا اختیار اتنا ہے کہ وہ ایفرٹ کر سکتا ہے، مگر اس کا اختیار یہ نہیں کہ وہ چیزوں کو بہترین کرے۔ یہ تیری کرم نوازی ہے، یہ تیری نظر کرم ہے، کیونکہ تو بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو تیرے پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آج تو یہ دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہیں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے، لیکن تو اس بات سے واقف بھی ہے اور تو یقین رکھتا ہے کہ ہر لمحہ ہمارے دل سے ہم تیری موجودگی کے احساس میں بھی ہوتے ہیں، اور ہر لمحہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، اور جتنا شکر ادا کریں بے شک اتنا کم ہے، اور ہمیں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرنی ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ تو ہر لمحہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔